تتقون، جس وقت کہ تم با اخلاق انسان ہو جاؤ گے، اندر اور باہر سے پاک ہو جاؤ گے، تب یہ انعام ملیں گے۔ یہ مفہوم ہے رمضان کا، عبادت نہیں۔ کیا کرنا ہے ہمیں رمضان میں؟ کہ ہمیں رمضان اللہ پاک نے دیا ہے کہ تمہارے اخلاق بلند ہو جائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، باطن اور ظاہر تمہارا پاک اور صاف ہو جائے۔ وہ ہوتا ہے اسلام، وہ ہے مسلمان کہ جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر سال یہ ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں یہ رمضان دینے کے بعد کہ تم جس چیز کو اسلام اور ایمان سمجھ رہے ہو شاید تم بھول چکے ہو، کہ تم جو فضولیات کرتے ہو سارا سال ادھر ادھر زبان سے، ہاتھ سے، گناہوں سے، دھوکہ داری سے، فضول باتوں سے، اور کہتے رہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈر دیتا ہے ہر سال رمضان کی شکم 30 دن کہ تمہیں میں یہ ریمائنڈر دے رہا ہوں، یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ تمہارا مقصد عبادات نہیں بلکہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اخلاقیات ہے۔ اصل مسلمان کہلانے کا وہ انسان حقدار ہوتا ہے جس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اخلاق اور اسلام یہ دو چیزیں ہیں ساتھ، یاد رکھیں۔ اتنی اہمیت ہے اخلاق کی، اب سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی عبادت ہے یہ اخلاق کو سنوارنا، اخلاق کو بنانا، یا باطنی تزکیہ کرنا، اپنے باطن کو سنوارنا فرض عین ہے۔ یہ اصلاح کرنا اندر کی جو ہے، تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح میرے سے گالی چھوٹ جائے، میرے سے نگاہ صحیح ہو جائے، میں کسی کے فراڈ نہ کر سکوں، میں کسی کے ظلم نہ کر سکوں، میں کسی سے زیادتی نہ کروں، میں کسی کے ساتھ حق اس کا پورا ادا کروں۔ اگر کوئی انسان اس پہ کوشش کر رہا ہے، سبحان اللہ، کہ بہت درجے کی عبادت کر رہا ہے، اتنے درجے کی عبادت کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے پورا رمضان ہمیں دیا ہے۔ اب ہم رمضان میں اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی نوافل پڑھ لیے، اتنے تراویح پڑھ لیے، سب کچھ پڑھ لیا، الحمدللہ عبادت کر لی، لیکن جو رمضان کا مقصد ہے کہ زبان سے وہی گالیاں، وہی بکواس، وہی دھوکہ، وہی فراڈ، وہی غیبتیں، وہی چغلی، لعلکم تتقون، کچھ بھی نہیں ملا انسان کو۔ یہ تو انعامات اس وقت ملیں گے جب آپ رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں، سمجھ؟ اس کا حق انسان ادا کرے گا تو انسان اللہ تعالیٰ انسان کو انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ اخلاق کو بلند کرنا، اپنی اخلاق کی صفائی کرنا۔ ایک ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، دو بیٹھے تھے آدمی، گفتگو کر رہے تھے، پاس سے گزرے تو غیبت کر رہے تھے۔ آپ نے کہا انسان بندو تمہارا روزہ نہیں ہوا، روزہ نہیں ہوا تمہارا، کیونکہ تم غیبت کر رہے ہو۔ آپ سے ان کا فرمان یہ حدیث ہے۔ کیا لکھتے ہیں اس پر کہا کہ یہ وہ روزہ نہیں ہوا یعنی یہ جس سے کفارہ ادا کیا جا سکے، روزہ تو ہو رہا ہے اس کا، جھوٹ سے آدمی شام تک بھوکا رہتا ہے، روزہ کر لیتا ہے، چل جاتا ہے صاحب، لیکن یہ روزہ یہ جو ٹوٹا گیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ کیسے ٹوٹا کہ جو تجھے رمضان جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہ مقصد تیرا پورا نہیں ہوا ہے، تو نے مقصد ختم کر دیا۔ تو میں نے رمضان تو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے دیا تھا کہ آپ غیبت نہ کریں، اور تو غیبت کر رہے تو تیرا مقصد رمضان ختم ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے ہمیں رمضان جو اللہ پاک نے دیا ہے کہ ہم اپنے خلاقیات کو صحیح کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مکارم اخلاق، کیا ہے اخلاق انسان؟ سچ بولنا، جو پتہ ہی نہیں ہے، سچ بولنا۔ فرماتے ہیں دوسرا کہ سچ بولو اور سچائی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا، دھوکہ نہ دو دوسرے، پکا سچائی کی، کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، رشتہ کر رہے ہو، شادی کر رہے ہو، کسی سے دوستی کر رہے ہو، کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، یہ ہماری زندگی ہے، معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سارا اسلام ہے۔ ایک مسلمان کا جو اسلام یا ایمان یہ چار دیواری تک کی نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد اندر آ جائے تو یہاں اسلام ہے، اب باہر نکلنے کے بعد مسلمان نہیں۔ مسلمان تو چلتا پھرتی مسجد ہے، الحمدللہ چلتی پھرتی مسجد ہے وہ۔ تو ایسی زبردست چیز اللہ پاک نے بنائی ہے مسلمان کہ کوئی بھی غیر مسلم اس کو دیکھ کر، اس کے کریکٹر کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے، یقین کر لیتا ہے فوراً۔ کئی واقعات ہیں ایسے، اس کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں یا قرآن کی صفات دکھ رہی ہیں، میری زندگی کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں، بہت بڑی تبلیغ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اتنے سے واقعات میں کہ آپ صرف اپنا اخلاق دکھا رہے ہیں، کوئی کریکٹر آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اخلاق آپ کے پاس موجود ہے،
کیسے کہ ایک شخص اس کو یہ واقعات، ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک غیر مسلم ہے اور بے انتہا پریشانی کی حالت میں بیچارہ، اس کی کوئی مدد نہیں ملتی، اور ایک انسان جا کر، کوئی مذہب کا تعلق نہیں اس میں، اسلام کیا یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، انسانی سب سے پہلے وہ جاتا ہے، اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، اس کی بیماری میں اس کی جا کے دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھا اس بیچارے کو، وہ پڑا ہے الگ کمرے میں۔ تو ایک دن اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس نے میں جی آپ پڑوس میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا آپ بہت سخت پریشان ہیں، صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کی مدد کروں۔ کہتے یہ آپ، میں تو آپ کو کوئی پے نہیں کر رہا، سوشل سیکورٹی آپ کو کوئی پیسے دیتی ہے؟ وہی آدمی چلا، کہتے نہیں میں سوشل سیکورٹی مجھے کوئی پیسے نہیں دیتی، میری سوشل سیکورٹی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ان چیزوں کو پیسے دینے کا۔ تو کہنے گا میں تو سمجھا نہیں کون سی سوشل سیکورٹی ہے، کہ ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تم انسانوں کی خدمت کرو، جب تم انسانوں کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچائیں گے۔ تو ایک انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہاں کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ اس نے غور سے دیکھا کہ کیا مذہب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں مسلمان، وہ دہشت گرد، وہ دہشت، کہتے ہیں نہیں یہ دہشت مسلمان کبھی نہیں ہوتا، دیکھیں ذرا آپ اخلاق دیکھیں۔ اس نے کہا نہیں مسلمان تو میں ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو آپ کام کر رہا ہوں، کہ اگر یہ تمہارا دین ہے، اگر تمہارا یہ مذہب ہے تو مجھے وہ کتاب بھی پڑھاؤ، قرآن بھی پڑھاؤ جس سے میں نفرت کرتا تھا، میں اس سے پسند نہیں کرتا تھا، وہ قرآن مجھے دکھاؤ، کتاب بھی دکھاؤ، یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، اور مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان انسان کیسے ہوتا ہے، میں تیرے اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس نے کیا؟ اس نے کوئی تفسیر نہیں کی، کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھائیں، کہ حدیث، اس کو اپنے کریکٹر دیا، اس کا جس مذہب میں اتنا اونچا کریکٹر ہو تو اس سے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو مسلمان ہے، تو کون ہے، تو یہودی ہے، نہیں، وہ اتنی خدمت کر رہا ہے میری یہ شخص صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندوں کی تمہیں خدمت کرو۔ اخلاق ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ 30 دن جو ہمیں یہ دیے ہیں، یہ تلاوت قرآن کے لیے صرف نہیں، سجدوں کے لیے نہیں، یہ ساری چیزوں کے انعامات اس وقت ملیں گے، خوب تلاوت کرو، خوب سجدے کرو، انعامات اس وقت ملیں گے جس وقت ہم اس رمضان کے بعد با اخلاق انسان بن کے نکلیں گے۔ ہونا چاہیے نہیں بھائی، نیت یہ کہ نہیں رہی ہر روزے پہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں فراڈ نہیں کروں گا، میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، میں چگلی نہیں کروں گا، مجھے اللہ نے جو نعمت دی ہے میں اس کو خرچ کروں گا۔ اس طریقے سے جب نیت کر کے ہم رمضان رکھیں گے تو سمجھو یہ صحیح رمضان اور صحیح تلاوت اور صحیح تلاوت ہماری ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق ادا کرنا رمضان کا، یہ حق ہے، اتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں سچ بولو، اسلام ہے یہ، اسلام ہے، دیکھیں جس کو لوگ کہتے ہیں دہشت گرد، یہ اسلام ہے ہمارا، سچ بولو، سچائی کا معاملہ کرو، ہندو ہو، کافر ہو، سکھ ہو، کسی ساتھ کاروبار ہے بالکل حق اور سچ کرو، ایک پیسے کا لین دین پورا کرو۔ فرمایا سائل کو عطا کرو، مت پوچھو کہ کون تمہارے دروازے پر آیا ہے، مذہب مت پوچھو، اس کی ضرورت کو پوچھو کہ تیری ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ عملی مذہب ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، احسان والے کے احسان کا بدلہ دو جو تم پہ احسان کرے، نہ احسان اس کا فراموشی مت کرو، یہ اسلام بتاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کچھ اپنے اقوال ہیں جو پیش کریں احادیث کے رنگ کے اندر۔ حضرت عائشہ ہماری اماں، صلح رحمی کرو، جو تم سے توڑے ان سے جوڑو، جوڑنے والوں سے ہاتھ جوڑتا ہے، لیکن جو تمہارا تھپڑ مارے تم اس سے پیار کرو، اس کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ کہ شاید تو سمجھا نہیں ہے میری دوستی کو، میں غلط نہیں تو صحیح ہے۔ یہ اسلام ہے۔ حق ادا کرو، ساتھی کا حق ادا کرو۔ ساتھی سے مراد کیا ہے؟ پڑوسی بھی ہے، اور آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کا ساتھی بن گیا وہ بھی ساتھی ہے، وہ آپ کا ہم سفر ہو گیا، اس کے پورے حقوق ادا کرو۔ اگر وہ بیچارہ چوڑا ہو کے بیٹھنا چاہتا ہے تو لڑو نہیں، آپ اس کو جگہ دے دو، تنگ ہو جاؤ۔ اگر وہ سو رہا ہے اور آپ کو پیشاب آ رہا ہے اس کو پریشان مت کرو، یہ حق ہے پڑوسی کا۔ یہ اسلام یہ ہے، اس کا نام اسلام ہے بھائی۔ یہ قرآن ہمیں ہی بتاتا ہے، حدیث ہی بتاتی ہے، یہ اسلام ہے۔ پڑوسی کا حق ادا کرو، مت پوچھو کہ کون ہے، پڑوسی کا حق ادا کرو، ہمسائے کا حق ادا کرو، صلح رحمی کرو، یہ انسانیت ہے۔ جو ہمارے نبی ہیں، جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے قرآن ملا ہے، جہاں سے اللہ ملا ہے، ہمیں دونوں کو فالو کرنا ہے۔ کہاں بتایا ہے لڑائی جھگڑے فساد، یہ قتل، یہ سب کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ دہشت گردی، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے، ہمارے احادیث بتاتی ہیں۔
اجتناب کیا جائے ان تمام چیزوں سے. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا. ہمارے یہاں تو معافی اور رحم ہے، درگزر ہے، عزت و احترام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زندگی مبارک کی آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک لمحہ اٹھا کے دیکھیں، عملی ہے. ہمارے یہاں عملی چیز ہے. اور آپ کا سلوک صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک تھا، نہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھی بس یہی تھا. فتح مکہ سب سے بڑی مثال ملتی ہے نبی پاک کی زندگی مبارک کے اندر، کہ سارے زندگی جنہوں نے تنگ کیا، گھر سے نکالا، کیا کیا ظلم ان کے ساتھ کیے. اور جس وقت فاتح ہو کے آپ تشریف لاتے ہیں فتح مکہ میں، تو سب کہاں پر ہیں؟ وہ سب غیر مسلم ہیں. اس وقت کہاں اسلام لائے تھے لوگ؟ لو جی آج تو فیصلہ ہو گیا، آج بادشاہ آ گیا اور سب کی گردنیں اڑ جائیں گی، فیصلہ ختم ہو جائے. تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ سب سے پہلے انتقام لیتا ہے اور خون کی ندیاں بہا دیتا ہے. ادھر اللہ رحمت اللہ عالمین تشریف لاتے ہیں فتح مکہ پر. سب سے بڑا دشمن پیش کیا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں آپ کے چاچا ابو سفیان، جو ہر چیز میں پیش تھا نبی پاک کے خلاف. جب ان کو پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ ابو سفیان ہے، آپ سے اتنی محبت اور شفقت سے ملتے ہیں اسے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن تھا، یہ اتنی محبت سے مل رہا ہے، اس کے پاس تو آج پوری طاقت ہے، جو چاہے کر دے. فرمایا ابو سفیان میں تجھے معاف کرتا ہوں جو کچھ تو میرے ساتھ کیا، اور نہ میں تجھے معاف کرتا ہوں بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ جو شخص بھی تیرے گھر کے اندر پناہ لے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اسلام کے اندر ہمارا جو اسلام ہے الحمدللہ وہ آیا اس لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا، میں دنیا میں کیوں آیا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بھیجا اس لیے گیا بحسن اخلاق، کہ میں اخلاق کی خوبیوں کو پورا مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. مقصد میرا یہ آنے کا کہ تم سچ بولنا سکھا دوں، تمہیں دنیا میں دین میں رہنا سکھا دوں، تمہارے اخلاق کو بلند کر دوں، تمہاری تمام چیزیں جو انسان کی ایسی ہو جائیں